دیکھیں پاکستانی میڈیا اس وقت جس مقام پر ہے وہ ایک طرح سے بڑی جد و جہد کے بعد یہ یہاں پہنچا ہے کہ مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک ہے نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود اسرائیل سرایت کر گیا ہے امت اسلام میں کہ عراق جو ہے وہ ایک ایلائی تھا امریکہ کا۔ جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں عراق کو اسلحہ مغرب دیتا رہا ہے، امریکہ دیتا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایٹمی اثاثہ ہے وہ مغرب کی آنکھوں میں بڑی دیر سے کھٹک رہا ہے، اس وقت سے کھٹک رہا ہے جب کہ ہم نے شروع کیا، اور بھارت کی بھی۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کے جونیئر یا کوئی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کوئی فضائیہ چیف بھی بنے؟ کون؟ میں انہی کا نام اس لیے آ رہا تھا، وہ آپ کی ایک فنکشن، کتاب کی فنکشن میں بھی آئے تھے جب وہ ایئر چیف تھے، تو انہوں نے کتاب آپ کی وہ ڈیفنس اینڈ ڈپلومیسی، جی جی جی، وہ میں ان کو دینے گیا کتاب، کہنے لگے اس کی آپ رونمائی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سر رونمائی کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کب ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اس تاریخ کو ہے۔ اور آپ اپنے جونیئر کو بھی سر کہتے ہیں؟ نہیں، میں سر تو میں نے نہیں کہا۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ سر۔ اچھا سر میرے منہ سے نکل گیا ہوگا، ورنہ وہ مجھے سر کہتے رہے، اور یہ ان کی سعادت مندی ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ شامل ہوں گے تو آپ چیف گیسٹ ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں میں ویسے آ جاؤں گا، لیکن وہ آئے بطور چیف گیسٹ، بڑی خوبصورت تقریر کی۔ جی میں اس میں خود تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ میرا مقام یہ نہیں ہے، میرا مقام تو ادھر ہونا چاہیے، یہ تو حالی صاحب کی وجہ سے میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان، یہ بھی میرے شاگرد تھے، انہوں نے بڑی عزت کی، بلکہ جو پہلی تقریر انہوں نے کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں، جن میں سے ایک یہاں بیٹھے ہیں حالی صاحب، سر میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تو اب یہ ان لوگوں کی عظمت تھی۔ یہ سدھو صاحب سے بھی کوئی انٹریکشن آپ کا رہا؟ نہیں، ان سے تو میری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ایک میں نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی پی ایف اکیڈمی کے اوپر، اس میں اس وقت یہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، ان کی ایک شکل میں نے دیکھی جو کہ اب لوگوں نے نکال کر کے اس پیس کو کوئی کچھ اور بنا دیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ بہت جونیئر تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حالی صاحب، ایک اور جو سیگمنٹ رہ گیا کہ جو پاکستانی میڈیا کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آپ کس طرح اینالائز کریں گے؟ دیکھیں پاکستانی میڈیا اس وقت جس مقام پر ہے وہ ایک طرح سے بڑی جد و جہد کے بعد یہ یہاں پہنچا ہے، کیونکہ جب ہم نے کام شروع کیا 2001 میں تو اس وقت، اور 2003 میں آپ میرے ساتھ شامل تھے جب ہم ریڈیو براق لگا رہے تھے۔ جی جی بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نہ ہمارے لیے سہولتیں تھیں، نہ ہمارے لیے کوئی مراحت تھے، نہ ہماری تنخواہیں اتنی تھیں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ اور جو ہے ٹریننگ وغیرہ لی، جس کی وجہ سے بہت بہتر حالات ہوئے۔ لیکن میں نے پھر وہ دور دیکھا جب کہ میڈیا نے خود جو ہے اس کے اندر جرأت پیدا ہوئی اور حق بولنے کی کوشش کی۔ لیکن جس چیز سے میں پریشان ہوں کہ جس نے بھی راست گوئی یا حق کی بات کی اس کو دبانے کی کوشش کی، اور ان میں سے کچھ نے اپنی جانیں بھی دی، کچھ ظلم و ستم کا بھی شکار ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ آپ جیسے دبنگ لوگ جنہوں نے کتاب اپنی میڈیا منڈی لکھی جس کی 4 اشاعتیں مکمل ہو چکی ہیں، شاید 4تھا ایڈیشن یا 5واں آنے والا ہے، تو آپ لوگوں نے پھر بھی جو ہے حق اور راست گوئی کا دامن نہیں چھوڑا ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ مین میڈیا سٹریم پہ ان پہ پابندیاں ہیں تو وہ سوشل میڈیا، جس طرح ٹویٹر ہے جس کو اب ایکس کہتے ہیں جو بین ہو گیا ہے، لیکن یوٹیوب چل رہا ہے اور بہت سے وسائل ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے آواز حق کو بلند رکھے ہوئے ہیں،
اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالی صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ابھی سینیریو پیدا ہوا ہے، جو اسرائیل ایران کا کانفلکٹ ہے، جس میں ایران پہ حملہ بھی کر دیا اسرائیل نے اور ایران نے بھی حملہ کیا، پھر پچھلے 1 سال سے مسلسل بربریت اسرائیل کی جاری ہے، غزہ اور فلسطین کے جو علاقے ہیں وہ بیچارے پہلے ہی مفلوق الحال ہیں۔ اس سارے سینیریو کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا، کس طرح اس کا رخ بنے گا آگے جا کے؟ اصل میں اس میں جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک ہے نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود اسرائیل سرایت کر گیا ہے امت اسلام میں، مختلف ملکوں کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بنا لیے ہیں اور تجارتی تعلقات بنا لیے ہیں، اور اس طرح کے تعلقات بنا لیے ہیں کہ ان کی آواز کو دبا دیا ہے۔ اب وہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں کافی قصور جو ہے OIC کا ہے، کیونکہ وہ ایک غیر فعال ادارہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا تو میں نے OIC کے کردار کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا، بہت سخت مضمون تھا، جس کے اوپر ان کا مجھے خط آیا کہ جی آپ نے اشارہ کیا ہے، اور پھر ان کی ایک ٹیم وہاں گئی، لیکن وہ بھی بے سود تھی۔ اور اسی طرح جب سے گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور بربریت، کشمیریوں کے اوپر اور مسلمانوں کی، بھارت کے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، لیکن OIC بھی خاموش ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ OIC کے جو کرتا دھرتا ہے وہ زیادہ تر یہ عرب ممالک ہیں، جن کو تو آواز بلند کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کی نہیں، اور جس سے اسرائیل جو ہے وہ اور شیر بن گیا، اور اسرائیل کی جو ہے وہ پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے، جس سے کہ وہ دھڑلے سے نہ صرف اس نے قتل و غارت جاری رکھا ہے، 1 سال سے جاری رکھا ہے، اب لبنان کے اوپر بھی اس نے حملہ کر دیا، سیریا کے اوپر بھی 1-2 حملے کیے، اور پھر ایران کے اوپر بھی ایران نے ظاہر کوشش کی ہے۔ اب ہمیں اس سے جو ہے چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ ایران تو ہمارے نیکسٹ ڈور ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ آل آؤٹ جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں بھی پڑیں گے۔ اب افسوس یہ ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بآواز بلند یونائٹڈ نیشن میں جائے یا کسی اور، ہم سے تو ساؤتھ افریقہ بہتر ہے جو کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کر کے گیا، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس نے فیصلے کیے اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل اتنا شیر ہوا ہے کہ اس نے ان فیصلوں کو رد کر دیا اور اپنا ظلم اور بربریت کو اس نے جاری رکھا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ زبانی کلامی اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اصل میں تو اگر میں نام لے دیتا ہوں، سعودی عرب یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا قطر یا ترکیہ اگر کھڑے ہو کر کے دھڑلے سے اس کے اوپر بات کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کر نہیں رہے۔ لیکن وہ جو ایک شام اسرائیل وار تھی، جو عرب اسرائیل وار تھی، اس میں بڑی منہ کی کھانی پڑی عرب ممالک، جس میں پاکستانی پائلٹس بھی شامل ہوئے، تو اس پہ تو الٹا اور انہوں نے قبضہ کر لیا اسرائیل نے عربی جو علاقے تھے ان پہ۔ ہاں، تو اسی سے انہوں نے سبق یہ سیکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پہلے پیچھے ہوئے، پھر اس کے بعد پھر اسرائیل نے ان کو رام کیا کہ دیکھو ہم سے دوستی کرو تو ہم اتنے تمہیں فائدے پہنچا سکتے ہیں، تو اپنا وقتی مفاد دیکھتے ہوئے یہ خاموش ہے۔ اب ایران نے جو پہلی دفعہ حملہ کیا تھا غالباً اپریل میں میزائل سے، تو ان میزائل کو روکنے کے لیے چند اسلامی ممالک بھی اس میں شامل تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے۔ حالی صاحب، آپ ملٹری اتاشی کے طور پہ ایک لمبا عرصہ 5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے سعودی عرب میں رہے، تو وہ عراق اور امریکہ وار اسی زمانے میں گلف وار جسے کہتے ہیں، تو آپ کا کہ کیا اس میں انٹریکشن کن امریکن سے رہا اور آپ کا اس جنگ کے حوالے سے کیا انالیسز ہے؟ دیکھیے، وہ جنگ جو ہے وہ اسٹیجڈ وار تھی، اور میں اسٹیجڈ وار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عراق جو ہے وہ ایک ایلائی تھا امریکہ کا۔ جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں عراق کو اسلحہ مغرب دیتا رہا ہے، امریکہ دیتا رہا ہے، اور ابھی بھی جب عراق نے بات کی کہ ہم حملہ کریں گے کویت کے اوپر،
تو ایک طرح سے اس کو شے دی گئی کہ وہ جائے اور جا کے حملہ کرے، کیونکہ یہ ایک پلان کا حصہ تھا. اور جب عراق نے حملہ کیا، کویت پہ پورے قبضہ کر لیا، کیونکہ کویت ایک ترنے والا تھا، تو پھر امریکہ کو پورا موقع مل گیا اپنی فوجیں اتارنے کا، سعودی عرب میں اور یو اے ای میں بھی. اور ان کو عراق نے میزائلز وغیرہ فائر کیا، حالانکہ ان میں سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا جو سعودی عرب میں گرے یا ایون اسرائیل پہ گرے. لیکن امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ایک ڈراوا پیدا کر دیا، اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا، اس کے ذریعے ان کو میزائل کے ڈیفنس سسٹم، لڑاکا طیارے اور اس قسم کی چیزیں بڑے مقدار میں مہیا کی، جس کے لیے خوب پیسے کمائے. اور پھر ان سے کہا کہ ہم نے آپ کا دفاع کیا، آپ کو ہم نے عراق سے بچایا، کیونکہ عراق جو ہے وہ کویت کے بعد آپ کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، تو ہمیں اس کی بھی رقم ادا کریں، کمپنسیشن دیں، جو کہ بڑی بھاری میں، اور جو انہوں نے کی. تو اصل میں یہ سارا کھیل اسی لیے تھا جس میں کہ وہ کامیاب رہا. تو اس زمانے کے جو ڈپلومیٹس تھے یا حکمران تھے امریکہ سے، ان سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا؟ بالکل رہا. ڈپلومیٹ سے تو خیر ظاہر ہے کیونکہ میں خود ڈپلومیٹ تھا، لیکن اس کے علاوہ چونکہ وہ ایک تھیٹر آف وار تھا، تو اس وقت جو سینئر صدر بش تھے وہ تشریف لائے، ان سے بھی ہماری ملاقات کروائی گئی. اور جنرل کالن پاول اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے امریکی فورسز کے، جو بعد میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے، ان سے بھی میں ملا. امریکی جو ایئر چیف تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو اور دوسرے ملکوں کے بھی، برطانیہ کے، ان کے آتے رہے، ان سب سے ملاقات رہتی تھی. اور ایک چونکہ پاکستان حلیف تھا تو اس لیے ان سب سے ملاقات ضروری تھی. حالی صاحب، ایک عمومی طور پہ پاکستان کے میڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے جی کہ ایک زمانے میں اسرائیل جو تھا وہ انڈیا کی تعاون سے پاکستان کے اٹامک جو ہماری پاور ہے اس پہ حملہ کرنے والا تھا. اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو ایٹمی اثاثہ ہے وہ مغرب کی آنکھوں میں بڑی دیر سے کھٹک رہا ہے. اس وقت سے کھٹک رہا ہے جب کہ ہم نے شروع کیا، اور بھارت کی بھی، دونوں چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس یہ اثاثہ ہے یہ اپنا دفاع کر لے گا. تو اس کو طرح طرح سے مٹانے کی، تباہ کرنے کی، یا اس کو ضبط کرنے کی سازشیں جاری رہی ہیں. ایک زمانے میں یہ بھی تھا، خاص طور پہ جب مغرب نے ہمارے ذریعے حملہ کروایا افغانستان میں سوویت یونین کے اوپر، تو یہ تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کا ایٹمی اثاثہ لے کر کے اڑ جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ استعمال کریں گے، تو اس لیے ان کو ضبط کر لینا چاہیے. تو وہ بھی فیل ہوا. اور پھر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے کو نقصان پہنچایا جائے، اور حملے کی صورتیں ہوئی ہیں. لیکن الحمدللہ بروقت اطلاع کی وجہ سے پاکستان ان کے نشانے سے محفوظ رہا ہے، ان کی سازش سے محفوظ رہا ہے. اور اللہ پاکستان کو قائم رکھے، پاکستان کی طاقت کو قائم رکھے. یعنی یہ سچائی ہے کہ ایسی تھریٹ تھی؟ جی. یعنی یہ سنی سنائی بات نہیں؟ جی نہیں. اچھا، ایک حالی صاحب یہ ذرا بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں جو میڈیا نے آزادی بڑی مشکل سے کسی حد تک لی ہے اور مینلی اس کو کرب کیا جاتا ہے، تو یہ جو میڈیا کی آزادی ہے اس کو کرب کون کرتا ہے، اور یہ اس کا کوئی امکان ہے میڈیا کی آزادی کا؟ اس کو کرب وہ کرتے ہیں جو کہ میڈیا کی مطلب کہ کیمپینز کا یا میڈیا کے ان کوششوں کا نشانہ بنتے ہیں، جن کو میڈیا جو ہے وہ انکور کرتا ہے. کون ہے؟ جو کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے جو پاکستان کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے دولت کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، پاکستان کے میں اقتدار کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ناجائز طریقے سے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کو جب پتہ چلتا ہے، میڈیا کو جب ثبوت ملتا ہے تو میڈیا ظاہر ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن جو لوگ زیادہ کھل کر کے بات کرتے ہیں ان کو یا دبا دیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو. لیکن اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اوپن میڈیا کا دور ہے، کتنی دیر تک یہ بات چھپے گی؟
اچھا، یہ بعض عسکری اداروں پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جی وہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اس میں کہاں تک سچائی اور کیا اس کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو کنٹرول جو عسکری ادارے کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی، بقا، اور دوسرے یہ کہ پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، مشکل میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ عسکری جو ادارے ہیں ان کا بھی ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اور اس بیانیے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. اب اس ادارے کو کس جو ہے حد میں کام کرنا چاہیے، اس کا جو ہے تعین حکومت کو کرنا چاہیے، نہ کہ عسکری اداروں کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے ادارے بناتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میڈیا ایک ٹول ہے. اب میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے بات کرتا ہوں کہ یہ دور ہے 5th جنریشن وار کا، جس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں، اور جس میں میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے جو کہ دشمن آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کو جو بھی کنٹرول کرے گا وہ خود طاقتور بن جائے گا. تو اس لیے جب آپ اس طاقت کو چکھ لیتے ہیں تو آپ اس سے دستبردار یا کنارہ کش نہیں ہو سکتے. تو ہوا یہی ہے کہ جن کو یہ طاقت ملی ہے، جنہوں نے اس کے استعمال کو سمجھ لیا ہے، وہ پھر اس طاقت کو، اس اختیار کو چھوڑنا نہیں چاہتے. پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ تو آپ بتائیے نا. نہیں، میرا سوال ہے آپ سے. طاقت ہر اس کے پاس ہے جو طاقتور ہے، جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، یا وہ جو ہے جس کے اشاروں کے اوپر لوگ ناچتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نہیں. لے سر، بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی، اور آئندہ پھر کبھی ایک ہم نشست رکھیں گے. گو کہ ہم نے بہت باتیں کی لیکن بہت سی باتیں رہ گئی ہیں. جزاک اللہ. کچھ چیزیں باقی رہ جائیں تو اچھا ہوتا ہے، تھوڑی سی تشنگی بہتر ہوتی ہے. چلے، بہت شکریہ جی، تھینک یو.